السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے سپر پاور امریکہ کی۔ دوستو، امریکہ شمالی امریکہ میں واقع ایک ملک ہے۔ امریکہ کا مکمل نام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے۔ دوستو، آج ہم امریکہ کی ہسٹری، جغرافیہ اور چند امیزنگ فیکٹس کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل گلوبل فیکٹس کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، امریکہ دنیا بھر کا ایک امیر ترین ملک شمار ہوتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اس جھنڈے میں ان 50 ستاروں کا کیا مطلب ہے؟ اگر نہیں تو سنیے۔ امریکہ 50 ریاستوں پر مشتمل ہے اور یہ 50 ستارے انہی 50 ریاستوں کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ رکھا گیا ہے۔ دوستو، رقبے کے لحاظ سے امریکہ، رشیا اور کینیڈا کے بعد دنیا بھر کا تیسرا بڑا ملک شمار ہوتا ہے، جس کا ٹوٹل رقبہ تقریباً 98,33,520 کلومیٹر اسکوائر بنتا ہے، جو کہ پاکستان سے 12 گنا جبکہ بھارت سے تقریباً 3 گنا بڑا ملک بنتا ہے۔ اتنے بڑے رقبے میں پھیلے اس ملک کی آبادی تقریباً 33 کروڑ 50 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے، جو کہ چائنا اور بھارت کے بعد دنیا بھر کا تیسرا بڑا ملک شمار ہوتا ہے، جبکہ اس سے 3 گنا چھوٹے ملک بھارت کی آبادی تقریباً 1 ارب 40 کروڑ یعنی امریکہ سے 4 گنا زیادہ ہے۔ امریکہ کی ڈینسٹی تقریباً 87 پیپلز پر کلومیٹر اسکوائر ہے، یعنی کہ امریکہ کے ہر کلومیٹر اسکوائر کے دائرے میں 87 لوگ ملیں گے۔ واشنگٹن ڈی سی امریکہ کا دارالحکومت ہے، جبکہ نیو یارک سٹی یہاں کا سب سے بڑا شہر ہے، جس کی آبادی تقریباً 90 لاکھ ہے۔ دوستو، امریکہ کے جغرافیے کی بات کریں تو امریکہ کے شمال میں کینیڈا، جنوب میں میکسیکو، جبکہ مشرق اور مغرب میں بالترتیب بحر الاوقیانوس اور بحر الکاہل کے سمندر وغیرہ واقع ہیں۔ دوستو، اگر آپ امریکہ کے ہمسائے ملک کینیڈا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں آئی بٹن پر کلک کیجیے۔ ہسٹری کی بات کریں تو 5 صدیاں پہلے تک ساری مشرقی دنیا یعنی کہ یورپ، افریقہ اور ایشیا وغیرہ اس سرزمین سے بالکل لا علم تھے۔ 15ویں صدی کے اواخر میں یورپی مہم جوئی کا آغاز ہوا تو یک کے بعد دیگرے مختلف ممالک اور خطے دریافت ہوتے چلے گئے۔ 12 اکتوبر 1492 کو کولمبس امریکہ کے مشرقی ساحل کے قریب بہاماس آ پہنچا۔ یہ مقام امریکہ کے جنوب مشرقی ساحل پر فلوریڈا کے قریب واقع ہے۔ امریکہ کی سرزمین پر کسی یورپی کا یہ پہلا قدم تھا۔ پھر یک کے بعد دیگرے مختلف مقامات کی دریافت کا سلسلہ چل پڑا۔ 1579 میں فرانسس ڈریک مغربی ساحل پر سان فرانسسکو کی خلیج میں داخل ہوا اور ایک برطانوی نوآبادی کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد 1607 عیسوی میں کیپٹن جان سمتھ 3 جہازوں میں 105 سپاہی لے کر ورجینیا کے ساحل پر اترا اور جیمز ٹاؤن کے نام سے پہلی برطانوی نوآبادی قائم کی۔ 1624 میں البانی اور نیو یارک کے علاقوں میں نیو نیدرلینڈز کے نام سے ولندیزی نوآبادیاں قائم ہوئیں۔ اس طرح مختلف یورپی ممالک کی نوآبادیاں بنتی چلی گئیں۔ ان نوآبادیوں میں آپس میں تھوڑی بہت جنگیں بھی ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی برطانوی حکومتوں نے اپنی نوآبادیوں سے غیروں والا سلوک شروع کر دیا۔ ان کا استحصال کرنے کے لیے آئے دن نئے ٹیکسز عائد ہونے لگے، جس کی وجہ سے ان میں بے چینی اور بغاوت کے آثار پیدا ہونے لگے، جو کہ آخر کار تحریک آزادی کی شکل اختیار کر گئے۔ ٹیکسز لگانے اور سیاسی نمائندگی پر ان کا تاج برطانیہ کے ساتھ جھگڑا شروع ہوا، جس کی وجہ سے امریکی انقلاب اور اس کے نتیجے میں ہونے والی آزادی کی جنگ لڑی گئی۔ 23 مارچ 1775 کو ورجینیا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرک ہنری نے یہ تاریخی الفاظ کہے: مجھے آزادی دے دو یا پھر مجھے موت دے دو۔ ریاست ہائے متحدہ نے 4 جولائی 1776 کو آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس طرح وہ پہلی قومی ریاست بن گئی جس کی بنیاد روشن خیالی کے اصولوں پر غیر منقطع فطری حقوق، حکومت کی رضامندی اور لبرل جمہوریت پر رکھی گئی۔ ملک نے سن 1848 تک پورے براعظم شمالی امریکہ میں پھیلنا شروع کر دیا۔ سن 1900 تک ریاست ہائے متحدہ امریکہ خود کو ایک عظیم طاقت کے طور پر قائم کر چکا تھا اور دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن گیا تھا۔ سن 1941 میں پرل ہاربر پر جاپان کے حملے کے بعد امریکہ اتحادیوں کی جانب سے دوسری جنگ عظیم میں داخل ہوا۔ جنگ کے بعد ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور سوویت یونین دنیا کی 2 سپر پاور بن کر ابھری اور سر جنگ کی شروعات ہو گئی، جس کے دوران دونوں ممالک نظریاتی غلبہ اور بین الاقوامی اثر و رسوخ کے لیے جدوجہد میں مصروف رہے، لیکن براہ راست فوجی تصادم سے گریز کیا۔ انہوں نے خلائی دوڑ میں بھی حصہ لیا، جس کا اختتام سن 1969 میں اپولو 11 کی چاند پر لینڈنگ پر ہوا، جس نے امریکہ کو انسانوں کو چاند پر اتارنے والا واحد ملک بنا دیا۔
सन 1991 में सोवियत यूनियन के इन्हदाम और इसके नतीजे में सर्द जंग के खात्मे के साथ अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर के तौर पर उभरा। अमेरिका की मईशत आलमी जीडीपी का तकरीबन 1/4 हिस्सा रखती है और अमूमी जीडीपी के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, जिसकी जीडीपी नॉमिनल $26.95 ट्रिलियन है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला और दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। ये अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बैंक, बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड, अमरीकी रियासतों की तंजीम, नेटो और WHO का बानी रुकन है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन भी है। दुनिया में अमेरिका का फ़ौजी, मुआशी, सकाफ़ती और सियासी असर व रसूख 19वीं और 20वीं सदी में बढ़ा। दोस्तों, अमेरिका वैसे तो फ़ख्र से इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, लेकिन अमेरिका ख़ुद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता रहता है और अपने मफादात के लिए इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वालों की हमायत भी करता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाकों पर ड्रोन हमले करके आम शहरियों को निशाना बनाया। ईरानी जर्नल कासिम सुलेमानी को कत्ल करके इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने का मरतकब हुआ। अमेरिका ख़ुद को दुनिया का ठेकेदार समझकर इंसानियत की तौहीन करता है। दोस्तों, वैसे तो अमेरिका सेकुलर कंट्री है, यहाँ तमाम मज़ाहब के लोग आबाद हैं, लेकिन यहाँ क्रिश्चियन पूरे मुल्क का तकरीबन 70% है, जबकि 20% नो रिलीजन, 2% यहूदी, जबकि 8% दीगर मज़ाहब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, अमेरिका की 50 रियासतों में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत कैलिफोर्निया है, जिसकी आबादी तकरीबन 4 करोड़ है, जबकि रुकबे के लिहाज से अलास्का अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत है। दोस्तों, अमेरिका को इजादात की माँ कहा जाता है। दुनिया में हर नई इजाद अमेरिका की है। दुनिया में सबसे ज़्यादा साइंसदान भी अमेरिका में हैं। दुनिया में रिसर्च के सबसे ज़्यादा अदारे भी अमेरिका में हैं। अमेरिका की कौमी खेल बेसबॉल है। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी और एयर फोर्स भी अमेरिका की है, जबकि अमेरिका की फ़ौज को दुनिया की दूसरी बड़ी फ़ौज कहा जाता है। दोस्तों, आपको अमेरिका से मुतल्लिक़ ये छोटी सी मालूमाती वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।